اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہماری دنیا کا تقریباً 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور اگر پانی کو دنیا کی قیمتی ترین چیزوں میں سے ایک کہا جائے تو یقیناً غلط نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس پانی کو بڑی بڑی جگہوں پر سٹور کرتے ہیں اور پھر اس کی مدد سے بجلی بنائی جاتی ہے، جبکہ اس پانی کو جس جگہ سٹور کیا جاتا ہے اسے ڈیم کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند ایسے ڈیمز کا ذکر کریں گے جنہیں دنیا کے سب سے خوفناک ڈیمز کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اتنے بڑے بڑے ڈیمز کیسے بنائے جاتے ہیں۔ دوستو، امریکہ کے سب سے بڑے اور خطرناک ڈیموں میں فورٹ پیک نامی ڈیم سر فہرست ہے، جو دریائے مسوری پر واقع ہے۔ اسے ریاست ہائے متحدہ میں سب سے بڑا ہائیڈرولک ڈیم بھی کہا جاتا ہے، جسے 1933 میں $100 ملین کی لاگت سے تعمیر کیا گیا تھا۔ ڈیم کا کل حجم 62,12,500 مکعب گز ہے، جبکہ اس کی کل اونچائی اور لمبائی 76.7 میٹر اور چوڑائی تقریباً 6,409 میٹر ہے۔ فورٹ پیک جھیل امریکہ کی 5ویں بڑی جھیل بھی ہے، یہاں تک کہ اس جھیل کی ساحلی پٹی کیلیفورنیا کے ساحل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ڈیم صدر روز ویلٹ کی نئی ڈیل کا حصہ تھا، جس نے 1936 میں ڈیم کی تعمیر میں 10,500 مزدوروں کو ملازمت دی۔ اگر اس ڈیم کی خطرناکی کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اگر اس ڈیم کا تھوڑا سا حصہ بھی ٹوٹ گیا تو اس سے سینکڑوں یا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جائیں گے اور ہزاروں گھر اجڑ جائیں گے۔ اس کے بعد اتا ترک نامی ڈیم کی بات کریں تو اسے دنیا کا تیسرا بڑا ڈیم کہا جاتا ہے، جو ترکی میں واقع ہے۔ یہ ڈیم 1938 میں تعمیر کیا گیا تھا، جس کی تعمیراتی لاگت $1.25 بلین تھی، اور یہ 22 ڈیموں اور 19 ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشنوں میں سب سے بڑا ہے، جو دریائے فرات اور ٹائگرس پر ہیں، جن کی کل گنجائش لاکھوں مکعب گز ہے۔ اس کے علاوہ یہ ترکی اور شام کو بجلی فراہم کر رہا ہے اور سیلاب کنٹرول اور آبپاشی میں بھی مدد کرتا ہے، جبکہ اس ڈیم کا نام ترک جمہوریہ کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نام پر دیا گیا ہے۔ اتا ترک جھیل ڈیم سے نکلتی ہے، جو بہت سے لوگوں کے لیے خوراک اور پانی کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید کھیلوں کا ذریعہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس ڈیم کا صرف ایک گیٹ کھولا جاتا ہے تو پانی اتنی رفتار سے نکلتا ہے جیسے یہ پانی نہیں بلکہ بجلی ہو۔ اس لیے ماہرین کا یہ اندازہ ہے کہ اتنے پریشر والے پانی کے سامنے آنے والی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور شہروں کے شہر تباہ ہو جائیں گے۔ دوستو، اسی طرح چین کا 3 گارجز ڈیم پیداواری صلاحیت کی بنیاد پر دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ہے، جو 1.3 میل چوڑا ہے اور اس کی اونچائی 600 فٹ سے زیادہ ہے۔ یہ ڈیم دریائے نگسی کے طاس پر سیلاب کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور 10,000 ٹن سمندری مال بردار جہاز کو سال کے 6 ماہ میں چین کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت دیتا ہے۔ اس ڈیم کی 32 اہم ٹربائنیں 18 نیوکلیئر پاور سٹیشن جتنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اسے 7 شدت کے زلزلے کو برداشت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ ڈیم کی تعمیر پر $59 بلین اور 15 سال کی لاگت آئی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار عظیم کے بعد چین کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ اس ڈیم کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر اس میں سے ایک اینٹ جتنا سوراخ چھوڑ دیا جائے تو یہ ایسے تباہی لائے گا جو کسی کے روکنے پر نہیں رکے گی۔ یہ وہی ڈیم ہے جو اپنی تعمیر کے دوران 88 افراد کی جانیں نکل گیا تھا، اس لیے اس ڈیم کی تعمیر 6 ماہ تک رکی بھی رہی۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ تربیلا ڈیم پانی ذخیرہ کرنے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، جو پاکستان کے صوبے KP میں واقع ہے۔ یہ 1976 میں بنیادی طور پر دریائے سندھ کے سیلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ اس کی کل گنجائش کروڑوں مکعب گز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی لمبائی، چوڑائی اور حجم کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ڈیم ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بجلی کی پیداوار کے علاوہ لاکھوں ایکڑ زرعی زمین کو بھی سیراب کر رہا ہے۔ اس ڈیم کی خطرناکی کے بارے میں بھی وہی نظریہ پایا جاتا ہے جو پہلے والے ڈیمز کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن پاکستان چونکہ کم ترقی یافتہ ہے، اس لیے یہاں تباہی باقیوں کی نسبت زیادہ ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ہوگا کہ آخر یہ ڈیم اور دیگر ایسی تعمیرات جو پانی کے اندر بنتی ہیں وہ بنائی کیسے جاتی ہیں؟ ان تعمیرات میں ایک بڑی تعمیر پانی کے اندر پل بنانا بھی ہے، لہٰذا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ پل کیسے بنتے ہیں، جس سے یقیناً آپ کو ڈیم کی تعمیر سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بنیاد کے بغیر کوئی بھی سٹرکچر نہیں بن سکتا، بالکل ویسے ہی بنیاد کے بغیر پل کو تعمیر کرنا بھی ممکن نہیں۔
अब सवाल ये पैदा होता है कि गहरे समंदरों और दरियाओं पर बने पुल की बुनियाद तो पानी के अंदर होती है, लेकिन पानी के अंदर ये बुनियाद कैसे बनाई जाती है? कैसे लहरों के नीचे अरबों लीटर पानी में ये काम अंजाम दिया जाता है? और समंदर के अंदर बनी बुनियादें कैसे इतनी मजबूत होती हैं जो पानी और लहरों के प्रेशर में भी एकदम मजबूती से कायम रहती हैं? दोस्तों, पानी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर्स का सबसे पहला काम होता है पानी की गहराई देखना और साथ साथ पानी के नीचे जो जमीन है उसके बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी करना, यानी कि पानी की गहराई कितनी है और पानी के नीचे जमीन पथरीली है या रेतली। ये जानकारी हासिल करने के लिए प्रोफेशनल गोताखोरी करने वाले समंदर के नीचे जाते हैं और कई हफ्तों तक मालूमात इकट्ठी करने का काम चलता रहता है। अगर पानी कम होगा तो बुनियाद की कंस्ट्रक्शन भी आसान होगी, लेकिन अगर पानी गहरा हो तो वर्कर्स की जान को भी खतरा होगा और साथ साथ तामीराती लागत और मेहनत दोनों कई गुना बढ़ जाएंगी। मालूमात इकट्ठी करने के बाद जो मरहला है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को उस जगह से कैसे हटाया जाए। पानी कितना भी गहरा क्यों ना हो, जिस जगह बुनियाद बनाई जाती है उस जगह से पानी हटाना पड़ता है, लेकिन सवाल यह है कि इतना गहरा पानी आखिर कैसे हटाया जाता है। इंजीनियर्स ने इसके भी 3 तरीके निकाल रखे हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे पुराना तरीका कोफर डैम कहलाता है। यानी जिस जगह तामीर करनी होती है उस जगह पर चारों तरफ इतनी मिट्टी डाल दी जाती है कि वो पानी के लेवल से भी ऊपर हो जाए, और जब चारों अतराफ ब्लॉक हो जाते हैं तो बीच से पानी को निकालकर उसको खुश्क कर लिया जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि चारों अतराफ पर डाली गई मिट्टी नरम हो जाती है और पानी का प्रेशर डैम को तोड़कर बुनियाद रखने वाले अतराफ में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से वर्कर्स की जान को भी खतरा रहता है। लेकिन इस मसले से निपटने के लिए पिछले कुछ अरसे से कोफर डैम मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे की शीट से बनाया जाता है। यानी लोहे की शीट्स एक एक करके मशीन की मदद से पानी के अंदर डाली जाती हैं, जिनसे एक मजबूत दीवार बन जाती है और फिर बुनियाद का काम खत्म होने पर कोफर डैम को हटा दिया जाता है। जबकि बुनियाद को बनाने का दूसरा तरीका कैसोनस कहलाया जाता है, जिसमें बुनियाद पहले जमीन पर बनाई जाती है और फिर उसको किसी बहरी जहाज की मदद से उस जगह पहुंचाया जाता है जहां उसको इंस्टॉल होना होता है। इसके बाद चैलेंज ये होता है कि इस बुनियाद को पानी के अंदर कैसे डाला जाए, क्योंकि ये बुनियाद एक बॉक्स जैसी होती है जो नीचे से बैंड और ऊपर से खुली होती है। ये बुनियाद पानी के ऊपर तैर न सके, इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक तरीका होता है। जैसा कि अगर पानी ज्यादा गहरा हो तो बहरी जहाज की मदद से बड़े बड़े पत्थर डालकर पानी के नीचे जमीन की भराई की जाती है और फिर कैसोनस को पत्थरों के पहाड़ पर क्रेन्स की मदद से रख दिया जाता है और आखिर में इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंक्रीट डालकर इसको मजीद वजनी और मजबूत कर दिया जाता है। लेकिन अगर पानी इससे भी ज्यादा गहरा हो तो फिर इसके लिए बुनियाद बनाने का तीसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बैटर डिपॉलिश कहा जाता है। इस सारे अमल के बाद पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस बुनियाद तैयार की जाती है, जिसके ऊपर पुल की कंस्ट्रक्शन की जा सकती हो। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि सारे तरीकेकार में सालों की मेहनत और कई जानें भी चली जाती हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।